الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت نیو کراچی کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں رابطہ ہو جانے کی صورت میں دارالافتاء اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے مفتی نوید صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ سوال کیجئے، کسی بھی حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں، دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ اسکرین پر نمبر دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر اپنی کال ریکارڈ کروائیے، ایس ایم ایس ارسال کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک کی فضیلت مصافحہ کے وقت درود پاک پڑھنے کی ہے۔ اس کا اگر انداز بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ مختلف طرح کے لوگ طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں، بہتر درست طریقہ کیا ہے کہ الفاظ سلام کب ادا کریں، درود پاک کب پڑھیں، ہاتھ ملاتے وقت کیا ہونا چاہیے، یہ تھوڑا اگر ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جب ملاقات ہو تو اس دوران پہلے سلام کیا جائے اور اس کے بعد پھر مصافحہ کیا جائے۔ تو مصافحہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو اگلے شخص کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور اپنے الٹے ہاتھ کو اگلے جو مقابل شخص ہے اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو اس طرح سے جس کو ہم کینچی بنانا کہیں اس انداز میں، تو دونوں ایک دوسرے کا سیدھے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ، الٹے ہاتھ میں الٹا ہاتھ، اس طرح سے بھی ایک مصافحے کا یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ جو نارمل ہمارے یہاں پر معروف ہے، اس کے مطابق جو مصافحہ کیا جاتا ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ دوسرے کے سیدھے ہاتھ میں دیا اور الٹے ہاتھ کو اس کے ساتھ لگا لیا۔ اسی طرح جو دوسرا شخص ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ سے متصل کرے گا اور اپنا الٹا ہاتھ یہاں لگا لے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو آسان یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ اس انداز میں کرے کہ اگلے شخص کا ہاتھ آپ کے ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ مصافحہ کیا ہوا ہے، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی دونوں کی ملی ہوئی ہے، اس دوران جب درود شریف پڑھا جائے گا تو جو فضیلت آپ نے بیان کی ہے انشاءاللہ وہ نصیب ہوگی۔ باقی الفاظ سلام ہاتھ ملانے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایک کمرے میں داخل اور ایک آدمی 10 فٹ دور بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ تو نہیں نا کہ اس کے پاس پہنچیں گے، ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اب السلام علیکم یا دور سے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے کمرے میں آ رہا ہوں، ملاقات کی غرض سے آ رہا ہوں، تو میں جیسے انٹر ہوں گا تو پہلے میں نے آپ کو دیکھ کر آپ نے مجھے دیکھا، یعنی جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تو اب ہم سلام کہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر قریب ہیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ٹھیک بھی ہے، ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دور ہیں تو دور سے پہلے سلام کر لیا، بعد میں پھر مصافحہ کر لیا۔ تو اب مصافحہ کے وقت اب دوبارہ سلام کی حاجت نہیں ہے، اور اس وقت درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں۔ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا معروف درود و سلام جو اہل سنت کی زبان پر جاری و ساری ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے،
آپ کی اصحاب اور آپ کی آل پر بھی یوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے تابع کر کے ان پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس میں ایک بہت جامع معنی، یعنی ایک طرح سے جامع الفاظ ہیں یہ درود و سلام کے، مختصر بھی ہیں اور یوں سمجھیں بچے بچے کی زبان پر جاری ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کرنے، اس کا جواب دینے اور پھر یہ فضیلت حاصل کرنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ محمد طارق اتاری فیصل آباد سے سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو زیادہ استغفار کرنے سے اگر وہ کوئی بولے کہ زیادہ استغفار کرنے سے کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ کیا صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، کثرت استغفار، بار بار اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے کیا پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں؟ کوئی ایسا ہے کہ نحوست کی علامت ہے یا بار بار ولا قوت جیسے الا لگ رہا باللہ ہے سوال سے؟ العلی العظیم، یہ جو بھی جس کی بھی سوچ یہ بیان کر رہے ہیں جی جی تو اس کے اپنی یہ ذاتی سوچ ہے، اور قطعاً اسلام میں ایسی کوئی سوچ مطلب اسلام کی تعلیمات کے یہ بالکل منافی ہے۔ ٹھیک ہے، خود قرآن پاک کے اگر ہم آیات کریمہ کو بغور مطالعہ کریں اس کا، تو سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو آپ نے کئی سالہ، جو آپ کی عمر بھی بہت طویل تھی، اور آپ نے ان کو دین اسلام کی تعلیم دی، نہیں مانے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کو مسلط کر دیا، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، تو 40 سال کا ایک طویل عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں ان کے کفر و شرک کے سبب دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا سے مطلب وہ دی کہ 40 سال تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، ان کے باغ وغیرہ نہریں سب سوکھ گئیں، ایک دنیاوی مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یعنی مغفرت مانگو اس کی بارگاہ میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ استغفار جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو گے، توبہ کرو گے، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس توبہ کی برکت یہ بیان فرما رہے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال و اسباب کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا اور اسی طرح تمہارے لیے نہریں پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم ارشاد فرمایا کہ کفر و شرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کریں اور ہدایت پہ آ جائیں، استغفار کریں، تو اس کا فائدہ بارش برسے گی، مال و اسباب کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ جو باغات سوکھ گئے، ویران ہو گئے، تو یوں کھیتی باڑی کے اندر جو کاشتکاروں کو نقصان ہوا وہ نقصان اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جو نہریں قحط کی وجہ سے جو پانی کا ایک قحط پڑا کہ پانی کم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ وہ جاری فرما دے گا، نہریں پیدا فرما دے گا۔ تو اس استغفار کی تو یہ برکتیں، آخرت میں تو استغفار کی بے شمار برکتیں آدمی کو ملیں گی، دنیاوی اعتبار سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ برکتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچ کہ استغفار کرنے سے پریشانیاں آتی ہیں، یہ بالکل گھٹیا سوچ ہے۔ استغفار کرنے سے تو یہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم جو تھے وہ آئے اور کہا کہ میری بیوی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، میری عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو شخص تھے وہ 700 مرتبہ انہوں نے استغفار پڑھنے کی روزانہ کا اپنا معمول بنا لیا کہ 700 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ایسی
ان پہ کرم نوازی فرمائی کہ ان کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے ہاں پہلے دیکھا کہ بے اولادی تھی، اب اللہ تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ 10 بیٹے اس کے پیدا ہو گئے. تو فرمائے کیا عمل تم نے ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھو کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے سیکھی کہ استغفار کرنے سے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا قرآن پاک کی یہ آیت تمہارے سامنے نہیں؟ یعنی اس شخص کو بتایا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے میں نے یہ استدلال کیا، استخراج کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، تو آگے ایک انعام یہ ملے گا اس استغفار کا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اموال اور بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. تو یوں جب استغفار کریں گے تو بیٹے بھی ملیں گے. ماشاءاللہ. تو یوں یہ وظیفہ بھی اس طور پہ لے لیں کہ جو ہمارے وہ اسلامی بھائی یا وہ اسلامی بہنیں کہ جو اولاد نہ ہونے کے حوالے سے ایک پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے اور ایک فطری طور پہ ایک آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کثرت سے استغفار کریں. اور وہ 700 کا جو عدد انہوں نے اپنایا تھا کہ اس کو ان کی وہ لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک اپنا لیا تھا تو اس اپنانے کا ایک فائدہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی پھر اس تعداد کو پورا کرنے کی ایک عادت بن جاتی ہے. ورنہ اگر یہ مخصوص کاؤنٹنگ نہ ہو تو کبھی 100 مرتبہ کیا، کبھی 10 دفعہ کیا، کبھی ہوا ہی نہیں. تو ایک عدد مقرر کر لینے میں یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا، اس کے کر لینے کے بعد ایک اطمینان بھی ہوتا ہے. اور پھر چونکہ یہ استغفار ہے اور یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ گار ہو وہی استغفار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا. سورہ نصر کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اب یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استغفار کا فرما رہے ہیں. خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یوں کثرت سے استغفار کریں. استغفار سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا لیتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جو اس کی چاہتیں ہوتی ہیں، نیک خواہشات ہوتی ہیں، تو ان پہ بھی رحمت کی نظر ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور ضمناً اتنا پیارا وظیفہ بھی دے دیا. امید ہے کہ جو اولاد کے طلبگار ہوں گے، اولاد نرینہ کے طلبگار ہوں گے، وہ اس وظیفے کو اپنانے کی کوشش کریں گے. حضرت مختصراً آپ اگر ارشاد فرما دیں، جیسے ہمارے ہاں بھی امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے، جیسے غیبت کے باب میں توبوا الی اللہ کہہ دیا جائے اور پھر سب استغفر اللہ کا کلمہ دہرائیں، یا یہ جو وظیفہ کرے گا یا اس موقع پر ہم کر رہے ہیں تو توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ یہ کلمہ کھلا کر بھی ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو استغفار کا صرف کلمہ ہی ادا کرنا ہے یا کوئی اس کے معنی کی طرف بھی نظر کرنی ہے، کوئی کیفیت طاری کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کے معنی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو توبوا الی اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، یعنی اس کی طرف رجوع کرو. اب اس کے جواب میں استغفر اللہ، یعنی ہر فرد گویا یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. یہ اچھی بات ہے. اس کے معنی کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ کسی بھی لفظ کو جب ہم ادا کریں گے اور اس کے معنی کی طرف بھی توجہ ہوگی تو اس لفظ کو ادا کرنے کا ایک الگ ہی لطف آدمی کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال چلائے گا. ارسلان اطاری عرض کر رہا ہوں خوشاب سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ تیمم کن صورتوں میں کرنا چاہیے؟ مطلب تیمم کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ اگر پانی ٹھنڈا ہو یا پانی بہت زیادہ گرم ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ اور تیمم کا عملی طریقہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی حضور اگر مختصراً بتا دیں پھر کتاب. تیمم جو ہے کب کیا جاتا ہے؟ جیسے پانی کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ جس مقام پر ہے چاروں طرف 1 میل کے فاصلے پہ پانی اس کو نہیں مل رہا، یا ایسی کوئی صورت ہے کہ پانی تو ہے لیکن اتنی سخت سردی ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنے سے اس کا بارہا کا تجربہ ہو کہ یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پانی گرم کرنے کی بھی کوئی صورت اس کے پاس میسر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے. اب تیمم کس طرح کریں گے؟ کوئی مٹی کا کوئی برتن ہو یا جو دیواریں ہوتی ہیں جس پہ پلستر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی دیوار پہ جو فرش ہے، ٹائلز
جو ماربل سنگ مرمر لگا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم یہ تیمم کر سکتے ہیں. تو 3 مرتبہ بنیت تیمم طہارت حاصل کرنے کی نیت سے زمین پر اپنے ہاتھ کو ماریں اور اس کے بعد اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے کہ بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کی نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کے ہر حصے پہ یہ ہاتھ پھر جائیں. ٹھیک ہے. ہونٹوں پہ آنکھوں کی طرف اچھی طرح کوئی کھال کا حصہ ایسا نہ ہو جس پہ ہاتھ نہ پھرے. اسی طرح پھر دوبارہ سے یہ پتھر پر یا مٹی یا دیوار پہ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ ماریں اور اس کے بعد پھر اپنے سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے, الٹے ہاتھ کا مسح کرنا ہے اور اس انداز میں مسح کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ ان کا ہاتھ پھر جائے, کوئی بال کوئی کھال کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے جس پہ ہاتھ نہ پھرا ہو. ٹھیک ہے. اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں, تفصیلات جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام لاز آف صلاح مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے. آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے. نہ صرف تیمم بلکہ وضو, غسل, نماز کا طریقہ, نماز جنازہ اور دیگر جتنے بھی احکام نماز سے متعلق ہیں بڑے ہی آسان انداز کے اندر الحمدللہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں. آپ اس کو حاصل کریں, بلکہ ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. آسان انداز سے نماز سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت, اس میں جو بک اسٹور ہے, بک لائبریری ہے, وہاں پر بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے. اس کتاب کو حاصل کیجیے. اور اسلامی بہنوں کے لیے ایک الگ سے تصنیف ہے اسلامی بہنوں کی نماز, کچھ احکام جو کہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے خاص ہیں تو وہ اس کتاب کا حصہ ہیں, تو آپ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس کتاب کو لے سکتے ہیں. جی ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے. مصنوعی دانت ہونے سے وضو یا غسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی مصنوعی دانت اگر فکس کر دیا اور نکالنے والی صورت, دونوں صورتوں میں آپ بتائیے کہ وضو. اگر دانت جو ہے وہ فکس کر دیے گئے ہیں کہ اب ان کو نکالنا دشوار ہے, تکلیف دہ ہے, تو پھر ان لگے ہوئے دانتوں کے ذریعے بھی اگر کوئی کلی کر لیتا ہے اور ان دانتوں کی وجہ سے مسوڑوں پہ پانی جو نہیں پہنچے گا تو اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جو ریموویبل دانت ہیں کہ جو نکالے لگائے جا سکتے ہیں, تو اگر غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں ان دانتوں کو ہٹا کے نکال کے پھر اچھی طرح کلی کرنی ہوگی. لگے ہونے کی صورت میں چونکہ دانت مسوڑے کے جس حصے پہ فکس ہوگا تو مسوڑوں کا وہ حصہ پانی پہنچنے سے رہ جائے گا, اور چونکہ یہ دانت فکس ہیں نہیں, نکالے جا سکتے ہیں, تو مسوڑوں پہ پانی پہنچانا بھی ضروری ہے. تو غسل جب فرض ہو تو اس میں ان دانتوں کو نکالنا فرض ہوگا, ریموویبل دانتوں کو. اور وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے, تو اگر کسی نے نہیں بھی نکالے تو وضو ہو جائے گا. البتہ وضو کی جو سنت ہے وہ کامل طور پہ ادا نہیں ہوگی, اس کے لیے ان دانتوں کو نکالنا ہوگا اور مسوڑوں پہ اچھی طرح پانی پہنچانا ہوگا. وضو ہو جائے گا سے مراد وضو کے فرائض ادا ہو جائیں گے, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, لیکن کلی کرنا سنت ہے تو وہ سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. حضور میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں جو ہیں وہ آرٹیفیشل جولری پہن سکتی ہیں, اور اگر پہن سکتی ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آرٹیفیشل جیولری یعنی سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے ذریعے جو زیورات بنتے ہیں تو خواتین ان زیورات کو استعمال کر سکتی ہیں, اور ان کو پہن کر اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے, نماز بھی ہو جائے گی. نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے. مسجد کے اندر گیزر لگا ہوا ہو جو کہ پرانا ہو چکا ہو اور وہ اس پہ بل بھی زیادہ آ رہا ہو, تو کیا اس گیزر کو بیچ کر ایک نیا گیزر لیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے بجلی کا بل بھی کم آئے اور جو اصل کام ہے کہ پانی صحیح گرم ملے, تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی بعض دفعہ بجلی کے گیزر بھی ہوتے ہیں, گیس اویلیبل نہیں ہوتی اور پانی گرم بھی کرنا ہوتا ہے, پھر بجلی کا گیزر لگا دیا جاتا ہے. پرانا ہو گیا ہے, پانی گرم صحیح نہیں کر رہا, بل بھی زیادہ آ رہا ہے, اس کی وجہ سے تو تبدیل کریں. یہ نقصان پہنچا رہا ہے ایک طرح سے, اس کا جو استعمال ہے وہ بجلی کا لوڈ زیادہ ہے اور پانی کی جو مقصد تھا اس مقصد میں بھی گویا یہ کم پڑ چکا ہے, تو اس میں گویا یہ فالٹ آ چکا ہے. ٹھیک ہے.
اگر یہ فالٹ دور ہو سکتا ہے ریپیئر کر کے، جیسے تھرموسیٹ تبدیل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، مین جو اس کا پرزہ ہے اگر وہ چینج ہو کر ہو جائے، اگر اس میں کوئی مرمت ہو کر اس میں کوئی ریپیئرنگ ہو کر صحیح ہو سکتا ہے تو اسی کو استعمال کریں. ٹھیک اور ہے. اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے بجائے فائدے کے، یعنی بل زیادہ آنے کی صورت میں، پانی کم ٹھنڈا کر رہا ہے، لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے، تو پھر جن حضرات نے یہ دیا ہے اگر وقف ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا. اگر کسی نے خاص طور پہ دیا ہے، لگا دیا ہے اپنی خوشی سے، تو اس سے رابطہ کر لیں کہ یہ اب تھوڑا سا بیمار ہو چکا ہے، آپ چینج کر دیں تو وہ خود ہی کر دیں. یا پھر اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو بدل دیں، بیچ دیں، تو اب اس کی رقم جو حاصل ہوگی وہ دوبارہ کسی اور گیزر میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اپنی کوئی جگہ ہے تو اسے اپن بینک کے لیے رینٹ پر دے سکتے ہیں کیا؟ جی اپنی ذاتی زمین کو بینک کو رینٹ پر دینا، کرائے پر دینا. لیکن بینک کے اندر جائز ناجائز دونوں قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. سودی لین دین بھی وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے جائز جو رقمیں ہوتی ہیں جیسے گیس، بجلی اور دیگر چیزوں کے جو بلز وغیرہ ہیں وہ لوگ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی رقم جو کرنٹ اکاؤنٹ والے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، رکھواتے ہیں. تو بہت سارے کام جائز بھی ہیں، بہت سارے کام ناجائز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بینک کا صرف ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ صرف اور صرف یہی حرام ہی کام کرتا ہے، سود ہی کا لین دین کرتا ہے. تو جس کا کام صرف اور صرف حرام ہی کا ہو تو ایسے کو تو ہرگز اپنی جگہ کرائے پہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر جس کے کام ملے جلے ہیں، حلال حرام سب مکس ہیں، تو ایسے کو اگر کوئی اپنی جگہ کرائے پہ دیتا ہے اور اس کی غرض صرف کرائے پر، جیسے اگر بینک نہ ہو تو کسی اور کو کرائے پر دے گا تاکہ کمائی کا ذریعہ ہو، تو اس کی اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ یہاں پہ سود کا لین دین ہوگا یا کون سا ہوگا، وہ صرف کرائے سے غرض رکھتا ہے، اجارے سے غرض رکھتا ہے، تو اس صورت میں کرائے پر دینا لینا فی نفسی ہی تو جائز ہے. البتہ ایسے اداروں کو کہ جن کا حلال حرام دونوں قسم کے کام ہوں تو ان کو نہ دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ پینا جائز ہے یا یہ منع کہلائے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے. ٹھیک ہے. البتہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ممانعت فرمائی ہے. یہ ممانعت حرام کے درجے تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قے کرے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا طبی اعتبار سے بھی آدمی کو نقصان دیتا ہے. اب اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کو ہم ناجائز یا گناہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جو ممانعت ہے وہ حرام کے درجے تک نہیں ہے، مکروہ تحریمی کے درجے تک نہیں ہے، یہ تنزیہی کے درجے میں آئے گا. تو اگر مکروہ تنزیہی کا کوئی ارتکاب کر لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا. سنت پر عمل کی نیت ہونی سنت چاہیے، پہ عمل کیا بھی جائے کی نیت سے آدمی بیٹھ کر پیے. البتہ آب زمزم اور وضو کے بعد جو پانی برتن میں بچ جاتا ہے اس کو اگر کھڑے ہو کر پیا جائے تو یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مغرب سے پہلے جو آخری 20 منٹ ہوتے ہیں، زوال کا وقت ہوتا ہے، اس میں مغرب سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، تو کیا اس میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر نماز جنازہ عین اسی وقت مطلب جنازہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے، اور غروب آفتاب میں 20 منٹ یعنی مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے تو اس وقت میں جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ عصر کی نماز سے نماز میت رکھی ہوئی ہے، اب انتظار کرتے 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 یہاں تک کہ اب مکروہ وقت آ چکا ہے، تو اتنی تاخیر کرنا کہ نماز مکروہ وقت میں پڑھی جائے یہ جائز نہیں ہے. جنازہ تیار ہو کر ہی ایسے وقت میں آیا، ٹھیک ہے، تو اب جنازے کی ادائیگی کرنے میں حرج ایسا ہوتا نہیں، ویسے نماز کے بعد ہی ٹائم رکھا جاتا ہے، نمازوں کے وقت میں ہی جنازہ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حیدرآباد زمزم نگر کے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام حامد غطاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، چھوٹے بچوں سے زکوٰۃ فرض ہے، عشاء فرما دیں. جی حضور چھوٹے بچوں پر زکوٰۃ کی فرضیت غالباً پوچھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹے بچے سے مراد نابالغ بچہ ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر مراد بالغ ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے، کہ اسے احتلام ہو چکا ہے یا اس کی عمر 15 سال سے زائد ہو چکی ہے
اور پھر اس کے بعد قابل زکوٰۃ مال ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائے گا۔ مدثر رضا عطاری، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کالا حجاب لگاتے ہوں کیا ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی حضور، کالے خضاب سے متعلق سوال پوچھیں۔ کالا خضاب لگانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ غیروا ھذا الشیب واتقوا السواد، کہ بالوں کی سفیدی کو بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ تو بالوں پر چاہے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، ان پر کوئی بھی ایسا کلر کرنا جو کالا یا کالے کے مشابہ ہو، چاہے وہ کسی ہیئر کلر کے ذریعے ہو یا مہندی کے ذریعے ہو، ناجائز ہے، اور اگر امام ایسا کرتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا، میسیج پہ ایک سوال آیا ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اسلامی بہن کی طرف سے یہ سوال ہے کہ ہاتھ کی لکیریں دکھا کر حالات معلوم کرنا، مستقبل کا حال معلوم کرنا، یہ کیسا ہے؟ اولاً تو یہ ہے کہ یہ ہاتھ دکھانا ہی ناجائز و حرام ہے۔ جس طرح آج کل پامسٹری چلتی ہے، لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کو خود اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ تو اولاً تو کہ یہ ہاتھ دکھانا حرام اور پوچھنا حرام، اور اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ جو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا یہ سچ ہے، حق ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس پر تجدید ایمان فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال ہے، کیا عصر کے بعد دکان میں صفائی کر سکتے ہیں، یا جھاڑو وغیرہ باہر یا تو اندر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی، عصر کی نماز کے بعد جھاڑو، صفائی ستھرائی دکان کی کیا حکم ہے اس کا؟ عصر کے بعد صفائی ستھرائی وغیرہ کرنے میں حرج نہیں ہے، اور شرعی طور پر بھی کوئی میں کلام نہیں ہے، بالکل جائز ہے اور مباح کام ہے۔ البتہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ رزق کا سبب بنتے ہیں، اگرچہ وہ کام فی نفسی ہی جائز ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک کام ہے شام میں جھاڑو دینا، کہ شام میں جھاڑو دینے کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو سکتی ہے، تو اس اعتبار سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر کوئی شام میں جھاڑو دیتا ہے تو اس میں فی نفس کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال حضور یہ میسیج میں پوچھا جا رہا ہے کہ مدنی چینل پر جیسے سلسلہ روحانی علاج ہوتا ہے، یا دارالفتہ اہل سنت ہی لے لیجئے، یا مدنی مذاکرہ ہے، اس میں اگر کسی شے کا کوئی وظیفہ کسی کو بتایا گیا کہ آپ یہ وظیفہ کیجئے، اور وہی معاملہ کسی اور کے ساتھ درپیش ہو، تو کیا ہم اس کو وہ وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہمیں بتایا گیا؟ اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجیز نے اجازت کس کو دی ہے۔ مجیز سے مراد یہ کہ وظیفہ دینے والا، جیسے کہ اہل سنت ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں یا تعویذات دینے والے کو سنی صحیح عقیدہ عامل ہیں، تو انہوں نے جس کو اجازت دی ہے وہی اس وظیفے کو کرنے اہل ہے، دوسرا کوئی وہ وظیفہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہوتے ہیں، ان میں اجازت عام ہوتی ہے کہ جس کو کہا گیا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے کسی بزرگ کی اجازت شامل ہے تو اس میں زیادہ برکات شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ وظائف۔ تو امیر اہل سنت کی طرف سے جو عطا کردہ وظائف ہوتے ہیں، اور ایسے وظائف کے جو بطور خاص مدنی مذاکرے میں بیان کیے جاتے ہیں، یوں ہی جو روحانی علاج کا سلسلہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ عمومی طور پر سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جس کو بتایا گیا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور جس کو نہیں بتایا گیا لیکن اس کو بعینی ہی وہی مسئلہ درپیش ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا مسئلہ پیش کر کے اس کی اجازت لے لی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ سوال ہے کہ اگر پاؤں وغیرہ میں زخم ہو جائے، جہاں پانی لگنے سے زخم خراب ہو سکے، تو کیا وضو کرنے کے دوران اس پہ پانی ڈالنا ضروری ہے، یا پانی ڈالے بغیر جو ہے وضو مکمل ہو جائے گا؟ جی حضور، پٹی بندی ہو، زخم ہو، پٹی بندی نہ بھی ہو، تب بھی کیا حکم ہے وضو کا؟ اگر زخم ایسا ہے کہ پانی لگنے سے وہ نقصان پہنچتا ہے زخم کو، اور زخم دیر سے صحیح ہوگا، اور پانی سے اگر اس کو بچاتے ہیں تو وہ جلدی صحیح ہو جائے گا،
تو ایسی صورت میں پاؤں دھوتے وقت اس زخم والے حصے پر پانی نہ لگنے دیں. اس کے لیے پٹی اگر بندھی ہوئی ہے تو اس پٹی کے علاوہ بقیہ جو پاؤں کا حصہ ہے اس کو دھو لیا جائے. اب پٹی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بعض پٹیاں ایسی ہیں جو کھول کر دوبارہ باندھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ وہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کو کھولا جا سکتا ہے، دوبارہ سے باندھا جا سکتا ہے اور زخم پہ پانی نہ پہنچے، اس احتیاط کے ساتھ اس پٹی کے نیچے والے حصے کو بھی دھویا جا سکتا ہے. جیسے پاؤں کے تلوے میں زخم ہے یا پاؤں کے اوپری حصے پہ کسی جگہ زخم ہے تو سائیڈوں کے حصے پہ پانی اگر لگے گا تو زخم تک نہ پہنچے، اس احتیاط سے اگر دھل سکتا ہے تو اس احتیاط کے مطابق پٹی کھول کے بقیہ حصے کو دھو لیں اور جو زخم والا حصہ ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں. یا پٹی ایسی ٹائٹ بندھی ہوئی ہے کہ جس کو کھولنا اور پھر دوبارہ باندھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے یا نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں یا پٹی کھولنے کی صورت میں زخم بس اوقات چھل جاتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر یہ گیلا ہاتھ پٹی پر پھیر لیں اور پٹی کے علاوہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو دھو لیں. اچھا، پٹی باندھنا بھی آتی ہے، باندھی بھی جا سکتی ہے، لیکن ان کے بعد پٹی اور ہے نہیں اور یہ ہوگی خستہ. جیسے خون جم جاتا ہے تو وہ بھی اب پپڑی سی بن جاتی ہے، بندھی ہوئی تو چل رہی ہے، کھل گئی تو ضائع ہو جائے گی، اور اب پٹی اور نہیں ہے اور زخم پر پٹی باندھنا ضروری ہے، کیا کریں؟ اب دیکھیں یہ صورت دیکھنی پڑے گی کہ اس کے اندر ان کا خاص بسوں کا زخم صحیح بھی ہو رہا ہوتا ہے تو پانی اگر ایک آدھ دفعہ بہہ جائے تو نقصان بھی نہیں پہنچتا، بہت زیادہ پانی لگے گا تو نقصان پہنچتا ہے، تو زخم کی نوعیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سر، کالی بلی راستے سے گزر جائے تو اسے منحوس قرار دیا جاتا ہے، تو اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ جی حضور، اسلام کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو منحوس کہتے ہی ہیں. دیکھیں جس طرح بلیاں کالے رنگ کی ہیں، سفید بھی ہوتی ہیں، بھوری، سلیٹی، مختلف کلر کی بلیاں بھی ہوتی ہیں، تو کالی بلی ہی کو منحوس سمجھنا تو یہ عوام کی اپنی سوچ ہے، اور وہ بھی جو اہل علم ہیں ان کی نہیں، جو بالکل علم سے دور عوام ہوتی ہیں ان کی سوچیں ہیں. تو کالی بلی میں کسی بھی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کی جو اپنی سوچیں ہیں ان کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز میں اس طرح نحوست کو فرض کر لینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. خاص کر اس سفر المظفر کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگوں کی سوچیں ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے اور مردوں پہ بھاری، اور اس کی 13 تاریخ تو مردوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو وہ مختلف قسم کے لوگوں کے وہم ہیں. یہ سب چیزوں کی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی نفی کرتے ہوئے پرانے خیالات جو لوگوں کے تھے زمانہ جاہلیت کے، ان کی نفی کرتے کرتے ایک یہ بھی فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی ایسی شے نحوست والی نہیں ہے. تو اس لیے نہ کالی بلی سے ہمیں کوئی خوف آنا چاہیے، نہ کوا اگر اینٹینے پہ یا چھت پہ بیٹھ جائے تو اس سے ڈرنا چاہیے. تو مختلف قسم کے توہمات سے بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بدشگونی کے کیا احکام ہیں؟ معلومات اس کے حوالے سے مزید حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے گا. اگر وہ کوئی نزدیک فوت کی ہو جائے وہاں منع کے لیے جا سکتے کہ نہیں؟ افسوس کے لیے آپ کی مہربانی بتا دیں. جی حضور، افسوس کا پوچھ رہے ہیں فوت کی کے موقع پہ. کال اگر دوبارہ کال چلائیے گا. بیوہ کے یعنی کوئی عورت بیوہ ہے اور اس کے قریب میں کہیں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بیوہ جا سکتی ہے کہیں افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے؟ بیوہ جو عدت میں ہے. جی جی، ظاہر سی بات ہے، اسی کا پوچھ رہے ہیں. ہاں، تو بیوہ عورت جو عدت میں ہے تو اس کو بلا عذر شرعی عدت والے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور عذر شرعی اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے خود کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، جیسے کہ والد ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے والوں کا جو گھر ہے وہ بھی اسی شہر کے اندر ہے، اور جو معتدہ ہے یعنی عدت والی عورت ہے وہ دن کے اندر وہاں پر جا کے واپس اپنی عدت والے مقام پر لوٹ سکتی ہے، تو اس کو جانے کی اجازت ہوگی. ورنہ پڑوس میں یا کسی اور جگہ پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے علاوہ کسی اور کے انتقال کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
میں نماز 5 وقت پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے نماز آتی نہیں ہے، تو میں سیکھ بھی رہا ہوں، تو کیا میری نماز جائز ہے یا؟ نماز آتی نہیں ہے، پڑھ تو رہے ہیں الحمدللہ، تو کیا نماز ہو رہی ہے ان کی، سیکھ بھی رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا آمین فرمائے اور آمین۔ کما حقوق سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ زمانہ کوشش میں ان کی نماز ہوتی رہے گی، جب تک یہ نماز سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے تو ان کی نماز ہوتی رہے گی، اور اگر کوشش کو ترک کر دیں گے اور نماز کامل طور پر نہیں سیکھی تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ حضور عدت ہی کے حوالے سے سوال ہے کہ عدت کا حکم یہ ہے کہ شوہر کے گھر گزاری جائے، لیکن وہاں رہنے میں جان کا خطرہ ہو، یعنی کوئی اور ہے نہیں قریب میں، تو کیا والدین کے گھر جا سکتی عدت کے لیے؟ جان کا خطرہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مکان کمزور ہے، منہدم ہو جائے گا، یا وہ محلہ ایسا ہے کہ اس محلے میں اوباش لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے عزت اور جان کا خوف ہے، یا وہ مکان ویرانے میں ہے، اکیلا ہے، مونس و غمخوار قریب کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی آ کر لوٹ مار مچا سکتا ہے یا جان سے مار سکتا ہے یا مال و اسباب لوٹ سکتا ہے، تو ان صورتوں میں عزت والے گھر کے قریب قریب منتقل ہونے کی اجازت ہے، اور اگر قریب میں کوئی اور گھر نہیں ہے، والدین کا گھر ہے، تو پھر والدین کے گھر منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، بصورت دیگر خالی جو آج کل یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا تو اس کو لے کے چلے جائیں والدین کے گھر، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں دل نہ لگنا ایک فطری چیز ہے، تو دل نہ لگنے کی بنا پر اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طلاق کی عدت میں بھی شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی عدت، یا وہ پھر طلاق چونکہ ہو کہ یہ جدائی ہوگی تب چلی جائے؟ طلاق کی عدت بھی شوہر کے گھر پہ گزارے گی، اور دوسرا یہ یاد رہے کہ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو اس پر اپنی متعلقہ بیوی کا نفقہ عدت ختم ہونے تک واجب ہوتا ہے، اور اس نفقے کے اندر رہائش بھی شامل ہے، یعنی جو متعلق شوہر ہے، طلاق دینے والا شوہر ہے، وہ عدت گزرنے تک اپنی متعلقہ زوجہ کو رہائش دے گا، کھانا بھی دے گا اور لباس بھی دے گا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور عورت اگر بلا وجہ شرعی عدت والا گھر چھوڑ کے وہاں سے نکلے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ عموماً سمجھ نہیں آتا، طلاق ہو گئی ہے، اب شوہر سے کوئی تعلق نہیں، اسی گھر میں رہ رہی ہے، انداز کیا ہوگا رکنے کا وہاں پر؟ تھوڑی اس کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر طلاق بائنہ یا مغلظہ ہو گئی ہے، بائنہ سے مراد ایک یا دو طلاقیں بائیں ہیں یا مغلظہ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا ہے، تو اب دونوں میاں بیوی اجنبی محض ہیں، تو اب ان کے درمیان پردہ ہوگا، اور پردہ کروانے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قابل اعتماد عورت معتدہ یعنی عدت والی عورت کے ساتھ رہے تاکہ ان کے درمیان پردہ کروائے، اور اگر شوہر جو ہے فتنہ پسند ہے، فتنہ پرور ہے، اس سے امن نہیں ہے عورت کو، اس کو خطرہ ہے کہ یہ عدت کے دوران مجھے تنگ کر سکتا ہے یا مجھ سے صحبت کر سکتا ہے یا مجھے کسی بھی اعتبار سے اذیت دے سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ عورت کو کوئی دوسرا گھر لے کر دے جس میں وہ عورت عدت گزارے، اور اگر دوسرا گھر لے کر دینا ممکن نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود گھر میں اپنی سابقہ زوجہ کے لیے جگہ خالی کر دے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک جی حضور آپ فرمائیں۔ مجھے معلوم پڑ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ شوہر کو ہی وہ گھر چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر جگہ ایسی ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرد رہ سکتا ہے، جیسے عورت جو اسباب بتائے گئے ان میں عورت کو خطرہ ہے، تو پھر کوئی قابل اطمینان عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ عدت والے گھر میں رکے گی، جو مرد کو شوہر کو عورت کے قریب جانے سے روکے، اور اگر جگہ ہی تھوڑی سی ہے تو عورت اسی گھر میں عدت پوری کرے گی، شوہر کو کہیں اور رہنا ہوگا، کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ عدت والے گھر میں ہی اپنے دن پورے کرے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عدت کے حوالے سے ہم نے سلسلے تو متعدد مرتبہ کیے ہیں، لیکن اس پر کئی اعتراضات بھی ہوتے ہیں، یہ جو طلاق والے معاملے میں، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں اور ان اعتراضات کی کیا جوابات ہیں، انشاءاللہ ہم کسی سلسلے میں اس کو ضرور بیان کریں گے۔ آپ ہمارے سلسلوں کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ کل بھی اسی وقت دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، اور کل بھی انشاءاللہ
دارالفتاء اہل سنت کے 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. آپ اچھی اچھی نیتیں ابھی سے کر لیں گے اور اس کو دیکھنے کی نیت فرما لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ